أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, my beloved students and honorable parents. Welcome to our school in YouTube channel. I am your teacher, Sheikh Liaqat Hussain. My beloved students, آج میں کلاس 5 کی اردو کی کتاب جو کہ سنٹیکس بک بورڈ جام شروع کی ہے سے اردو کی نظم کہنا بڑوں کا مانو پیش کر رہا ہوں. حسب سابق یہ نظم بھی میں نے ترنم سے پڑھی ہے اور بعد میں اس کے سوالوں کے جوابات وغیرہ کی ایکسرسائز پیش کر رہا ہوں. پیارے اسٹوڈنٹس اور دیگر حضرات جو کہ میرا چینل واچ کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور دیگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں. تھینک یو. لیٹس بگن اسٹارٹ. ماں باپ اور معلم سب ہے خدا کی رحمت. ماں باپ اور معلم سب ہے خدا کی رحمت. ہے روک ٹوک ان کی، ہے روک ٹوک ان کی، حق میں تمہارے نعمت. کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت. کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت. چاہو اگر بڑائی، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو. دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت. دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت. دنیا میں پائی عزت، دنیا میں پائی عزت، عقبیٰ میں پائی راحت. ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں کی دولت. ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں کی دولت. چاہو اگر بڑائی، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو. سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے. سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے. پاؤ گے مانو دولت، پاؤ گے مانو دولت ان کی نصیحتوں سے. پھولو گے اور پھلو گے ان کی ملامتوں سے. پھولو گے اور پھلو گے ان کی ملامتوں سے. چاہو اگر بڑائی، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو. تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی. تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی. جتنی ہے عمر چھوٹی، جتنی ہے عمر چھوٹی، اتنی ہے عقل چھوٹی. ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی. ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی. چاہو اگر بڑائی، چاہو اگر بڑائی،
کہنا بڑوں کا مانو، کہنا بڑوں کا مانو، کہنا بڑوں کا مانو۔ لیٹس بگن اسٹارٹ۔ درجہ ذیل کہنا بڑوں کا مانو سبق کا نام ہے، یا جو نظم ہے اس کا نام ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، شاعر کے خیال میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اس نظم کے شاعر الطاف حسین حالی کے خیال میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے بڑوں کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ماں، باپ اور استاد ان سب کی خدمت اور بجا آوری سے ہی ممکن ہے۔ سوال بے، ماں باپ کی اطاعت کا کیا صلہ ملتا ہے؟ جواب، ماں باپ کی اطاعت سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ دنیا میں عزت اور دولت اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ سوال جیم، علم و حکمت کیسے سیکھے جاتے ہیں؟ جواب، ماں باپ اور معلم یعنی استاد کی ہدایتوں پر عمل کر کے ہی علم و حکمت سیکھی جا سکتی ہے۔ سوال دال، بڑوں کی نصیحتوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کر کے ہی انسان پھلتا اور پھولتا ہے۔ اس کو ہر طرح کا مال و دولت ملتا ہے۔ سوال اے، بچوں کی عقل چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ جواب، چھوٹی عمر میں انسان کو اپنے برے بھلے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے بڑوں کی مرضی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بے، دیے گئے مصروں میں درست لفظ لکھ کر مصرع مکمل کیجیے۔ نمبر الف، تم کو خبر نہیں، خالی جگہ میں آ رہا ہے کچھ کو میں نے ریڈ سے لکھا ہے۔ اپنے برے بھلے کی یعنی مکمل کیا ہوا؟ تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی۔ بے، دنیا میں کی، خالی جگہ میں آ رہا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت، کیا پڑھیں گے؟ دنیا میں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت۔ جیم، سیکھو گے علم و حکمت، حکمت خالی جگہ میں آ رہا ہے ان کی ہدایتوں سے، سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے۔ نمبر دال، ماں باپ اور خالی جگہ میں معلم آ رہا ہے، ہیں سب خدا کی رحمت، ماں باپ اور معلم سب ہیں خدا کی رحمت۔ سوال دال، کڑوی نصیحتوں میں بھرا ہے عبرت، نصیحتوں خالی جگہ میں آ رہا ہے کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے عبرت۔ اب نمبر 3 ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ معلم، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 کڑوی، نمبر 4 حکمت، نمبر 5 بڑائی۔ اب نمبر 1 میں آ رہا ہے ماں باپ اور معلم سب ہیں خدا کی رحمت، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں ہمیں ماں اور باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت آ گیا جملے میں استعمال ہو گیا۔ کڑوی، یہ نمبر 3 میں آ رہا ہے اکثر اوقات ہمیں ماں باپ کی نصیحتیں کڑوی لگتی ہیں۔ نمبر 4 ہے حکمت، استاد ہمیں علم و حکمت کا درس دیتے ہیں۔ نمبر 5 ہے بڑائی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 میں فعل کام کو اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فعل کام کو اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے فعل کے ساتھ مناسب فاعل لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ اب فاعل کون کون ہے؟ استاد، مالی، بلیاں، ڈاکو، بچے۔ الف میں بچے، بچے کیا ہیں؟ فاعل ہیں۔ شور مچا رہے ہیں،
جملہ مکمل ہو گیا. بے استاد, استاد کون ہے؟ یہ بھی فاعل ہے. استاد پڑھا رہے ہیں, یہ جملہ مکمل ہو گیا. جیم ڈاکو, ڈاکو کیا ہے؟ یہ بھی فاعل ہے. اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ڈاکو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر دال مالی, مالی کیا ہے؟ یہ بھی فاعل ہے. مالی گھاس کاٹ رہا ہے. نمبر ہے بلیاں, یہ بھی فاعل ہے. بلیاں لڑ رہی ہیں. یہ آپ کے مکمل ہو گئے, فاعل لگا کے جملے مکمل کر لیے. اب نمبر 5 ہے اردو زبان میں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہونے والا اسم بھی مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. جیسے ڈنڈا, کس نے مارا؟ میں ڈنڈا مذکر ہے, اس میں ڈنڈا مذکر ہے. لیکن لکڑی کس نے ماری؟ اس میں لکڑی مؤنث ہو گئی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر اسم مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا. جیسے کہ پہلے جملے میں مارا فعل ہے اور مذکر ہے, اور اگر اسم مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا. جیسے دوسرے جملے میں ماری فعل ہے اور وہ ہے دراصل مؤنث. درجہ ذیل جملوں میں مناسب فعل لگا کر اس طرح مکمل کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث ہونا واضح ہو جائے. الف لو, بجلی پھر چلی گئی. اب اس میں چلی گئی جو ہے یہ مؤنث ہے, یہ جملہ مؤنث بنتا ہے. لو بجلی پھر چلی گئی. بے کیا تم نے شربت پی لیا؟ اب یہاں شربت جو ہے یہ مذکر ہو گیا. اسی طرح نمبر جی, آج ریل گاڑی وقت پر نہیں پہنچی. پہنچی یہ مؤنث میں آ رہا ہے. نمبر دال قلم لکھنے کے کام آتا ہے. قلم لکھنے کے کام آتا ہے, یہاں مؤنث مذکر ہو رہا ہے, یہاں مذکر ہو رہا ہے. نمبر اے مجھ سے غلطی ہو گئی. ہو گئی یہ مؤنث میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آج آپ کا لیسن مکمل ہوا. آخر میں پھر آپ سے اپنے چینل یعنی اور اسکول لیاقت حسین کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی بھی درخواست ہے. تھینک یو. آل رائٹ, دیٹس آل فار ٹوڈے. I will meet you again inshallah. Thank you, your teacher Sheikh Liaqat Hussain.